حدیث پاک کا مشہور قصہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیان فرمایا کہ 3 آدمی سفر میں نکلے، پہاڑوں کا راستہ تھا، گزرتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک تیز بارش ہوئی تو بچاؤ کے لیے کوئی اور جگہ نظر نہیں آئی، تو انہوں نے ایک غار دیکھا، غار میں جا کے چھپ گئے بارش سے بچنے کے لیے۔ اتنے میں چٹان اوپر سے لڑکتی ہوئی آئی اور آ کر اس چٹان نے غار کا دہانہ، غار کا منہ بند کر دیا۔ اب زندگی بچانے کے لیے اندر گئے تھے جی، اب اندر جانے کے بعد جب چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا تو موت نظر آ رہی تھی، کوئی اور شکل صورت بچنے کی نہیں ہے۔ تو اس وقت پر یاد آیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کی مدد ہی سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اور اللہ کی مدد لینے کے لیے اللہ کے لیے کچھ کیا ہے تو وہ سناؤ، کچھ اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ اللہ کو بتا کر پھر اللہ سے مدد مانگو۔ تو 3 آدمی تھے، تینوں نے زندگی کے اعمال میں سے سوچا کہ کون سا عمل میرا اللہ کے لیے ہوگا۔ تو انہوں نے جو عمل پیش کیا وہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، وہ صدقہ خیرات نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرتی سماجی عمل ہے۔ انہوں نے یہ جو پیش کیا وہ ایک سماجی عمل ہے، معاشرتی عمل ہے، خدمت کے لائن کا عمل ہے، دل کی پاکیزگی اور مال کی حرص اور لالچ سے دوری کا عمل ہے جو انہوں نے پیش کیا۔ ایک آدمی نے دعا مانگی، اس نے کہا کہ پروردگار، یہ میرے ماں باپ بھی تھے اور میری بیوی اور اولاد بھی تھے، اور میرا معمول یہ تھا کہ میں جب گھر کو واپس آتا تو جانور سے دودھ نکال کر سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو دیتا تھا، یہ میرا دستور تھا۔ ایک دن جانور چرانے کے لیے نکلا تو گھاس کی تلاش میں ہریالی ڈھونڈتے ڈھونڈتے دور نکل گیا۔ اب دور سے واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی، اتنی دیر سے گھر پہنچا کہ میرے والدین سو چکے تھے۔ اب میں نے حسب معمول اپنے جانوروں سے دودھ نکالا، دودھ نکال کر دودھ کا پیالہ جس کو میں اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا تھا وہ لے کر اپنے ماں باپ کے سرہانے آیا تو دیکھا کہ وہ سو گئے ہیں۔ اب سوئے ہوئوں کو جگانا اچھا نہیں لگا، میں وہیں کھڑا رہا۔ میرے بچے جو بھوکے ہو گئے تھے، وہ میرے چھوٹے چھوٹے بھوکے بچے، وہ آ کر میرے پیروں سے لپٹ گئے، اور وہ میرے پیروں سے لپٹ کر مجھ سے کہنے لگے، ابا ہمیں پلا دو، ابا ہمیں پلا دو۔ لیکن چونکہ میرا معمول اپنے والدین کو پلانے کے بعد بچوں کو پلانے کا تھا اور میرے ماں باپ سو چکے تھے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے بجائے میں انتظار کرتا رہا، ویسے ہی کھڑا رہا۔ میرے بچے میرے پیر سے لپٹ کر روتے روتے وہ سو گئے، اور میں کھڑے کھڑے انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان، صبح کا وقت ہوا۔ میرے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے دیکھا تو سب سے پہلے میں نے انہیں دودھ پیش کیا، اور جب وہ فارغ ہو گئے تو پھر میں نے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو پلایا۔ یہ کام میں نے تیرے لیے کیا۔ اے اللہ، اگر یہ تیرے لیے ہے تو پھر ہماری مصیبت جو ہمارے سر پر آ کے پڑی ہے، اس کو اے اللہ ٹلا دے، اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ چٹان ہٹی، لیکن چٹان بالکل تھوڑی سی، نکلنے کی گنجائش نہیں تھی، یہ تھوڑی سی چٹان ہٹی، حرکت ہوئی چٹان میں، لیکن بالکل ہلکی سی جگہ بنی، باہر نکل نہیں سکتے تھے۔
دوسرے نے کھڑے ہو کے اللہ سے کہا کہ پروردگار، میرے ایک رشتے کی بہن تھی، اس سے مجھے بڑی محبت تھی، میں نے نکاح کرنا چاہا لیکن اس سے میرا نکاح نہیں ہو سکا، وہ مجبوری کی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دفعہ ایک موقع سے وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ بہت سخت مجبوری ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں اور میرے اوپر بہت بڑی مصیبت ہے، تم میری مدد کرو۔ تو میں نے اس موقع پر اس سے کہا کہ مدد تو میں ضرور کروں گا تمہاری، لیکن میں تمہاری مدد میری خواہش کے پورا ہونے کے بعد کروں گا، کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میری یہ خواہش ہے کہ میں تم سے اپنی ضرورت پوری کروں گا، تو پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ وہ خاتون، وہ عورت اس درجے مجبور تھی کہ اس نے اپنی مجبوری کے پیش نظر اس بات کو قبول کر لیا، وہ راضی ہو گئی اس کے لیے۔ تو میں نے گناہ کا ارادہ کر لیا اور گناہ کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا اللہ سے ڈر۔ اس کے اس موقع پر جو اللہ سے ڈر کا جملہ تھا، اس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں نے سوچا کہ اس مجبوری میں بھی یہ اللہ سے ڈرنا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا اور میں اللہ سے نڈر بن گیا۔ تو میرے دل میں ایک عجیب خوف پیدا ہوا اور میں اس سے الگ ہو گیا، اور جو میں نے اس سے دیا تھا، یہ نہیں کہ اپنی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ مال میں نے واپس لے لیا، میں نے اس مال کو اس کے پاس رہنے دیا اور اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، اور یہ کام میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹی، لیکن اب بھی اتنی گنجائش نہیں بنی کہ آدمی باہر نکل سکے۔ تیسرے آدمی نے کھڑے ہو کے دعا مانگی۔ اس نے کہا کہ پروردگار، میرے پاس ایک نوکر آیا، اس نے چند دن مزدوری کی، اس مزدوری کے بعد اس کا جو مزدوری کا پیسہ تھا وہ لے کر جانا تھا اس کو، لیکن وہ کسی ضرورت سے پتہ نہیں اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا جو مزدوری کا پیسہ تھا وہ میرے پاس امانت تھا، میں نے اس پیسے سے اس پیسے کو میری جو تجارت تھی اس تجارت میں میں نے لگایا، پیسہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے مال میں اتنی برکت دی کہ اس کے مال سے جانوروں کے جنگل ہو گئے، بکریاں، بیل، گائے، بھینس، اونٹ، ہر طرح کے جانوروں کا گویا جنگل میں ایک بڑا مندہ ہو گیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، میں اس کے جانور بھی دیکھتا تھا، اپنا کاروبار بھی کرتا تھا۔ ایک زمانہ گزر جانے کے بعد وہ ایک دن میرے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جناب پہچانتے مجھے؟ کہا کہ بھائی کون ہو؟ کہا فلاں چند سال پہلے میں نے آپ کے پاس مزدوری کی تھی اور بنا مزدوری لیے میں چلا گیا تھا، تو آج بہت سخت ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لیے آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں کہ وہ مزدوری کے پیسے، اگر وہ مزدوری کے پیسے مل جائیں تو زندگی کا کام چلے گا، بڑی مجبوری میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ وہ آپ مجھے مزدوری کے پیسے دے دیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ، یہ جو بکریاں ہیں، یہ جو گائے بیل بھینس ہیں، یہ جو اونٹ ہیں، یہ سارے کے سارے تیرے مزدوری کے پیسے ہیں۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے کہا میری مزدوری کے پیسے یہ سب کچھ؟ کہا کہ ہاں تیری مزدوری کے پیسے ہیں، اور یہ سب کچھ میں نے تیری مزدوری کے پیسے میں یہ سارا میں نے بنایا ہے، تو یہ سب کا سب تیرا ہے۔ تو وہ بھی بڑا عجیب آدمی تھا، اس نے یہ نہیں کہ جناب آپ نے اتنی محنت کی تو تھوڑا آپ رکھ لیں، تھوڑا میں لے لیتا ہوں، آدھا آپ رکھ لیں آدھا میں لے لیتا ہوں، آپ کی محنت کا بھی حصہ اس میں بہت سارا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ سارے کے سارے جانور ہانکا کے لے گیا، مجھے کچھ نہیں چھوڑا، یعنی اپنا جو حصہ تھا اس میں سے مجھے کچھ نہیں دیا، وہ سارے کا سارا لے گیا، اور میرے دل پر کسی طرح کی کوئی ہلکی سی تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اس کا مال ہے، مجھے کیا ضرورت ہے،
میں نے اس کے مال کی طرف لالچ کی نظر سے دیکھا بھی نہیں، تو اپنا سارا مال لے کے چلا گیا۔ پروردگار اگر یہ کام بڑا بوجھ کا کام ہے کہ دل پر بڑا بوجھ ہے کہ محنت کر کے، امانت داری کا تقاضا تو یہ کہ اس کی مزدوری کا پیسہ ایک پوٹلی باندھ کے کونے میں ڈال کر چھوڑ دیتے، سالوں کے بعد جب وہ آیا تو پوٹلی اٹھا کے اس کو دے دیتے، بھئی یہ لے تیری مزدوری لے کے جا۔ یہ بھی امانت داری ہے، لیکن بجائے اس کے یہ تو بہت بڑی چیز ہے، دل کا بڑپن ہے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے، کہ اس مزدوری کی تھوڑی سی پونجی کو بطور امانت رکھنے کے بجائے اس کو تجارت کا مال بنا کر بڑھانا، اور جب اتنا بڑھ جائے کہ وہ دولت بن جائے، بہت بڑا سرمایہ بن جائے، تو اس سرمایہ کے بن جانے کے بعد پھر اس کو کھلے دل سے دے دینا بہت بڑی بات ہے۔ جب اس نے اللہ سے کہا کہ پروردگار اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو پھر میں تجھ سے کہتا ہوں، مانگتا ہوں کہ اللہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما، تو حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی اس دعا پر وہ چٹان ہٹی، پہلی دفعہ دوسری دفعہ دونوں دفعہ کی دعا پر بھی چٹان ہٹی تھی، لیکن اتنی گنجائش نہیں بنی کہ آدمی وہاں سے نکل سکے۔ اب تیسری دفعہ کی دعا پر چٹان ہٹی اور اتنی ہٹی، روایتوں میں آتا ہے کہ ایسا نہیں کہ ہم سکڑ کر نیچے پڑ کر زمین سے رینگتے ہوئے باہر نکلیں، ایسی ضرورت نہیں پیش آئی۔ ماشاءاللہ چٹان اتنا زیادہ ہٹ گئی کہ ہم تینوں وہاں سے چلتے ہوئے باہر نکل گئے۔ یہ مدد کرنے والے اللہ ہیں۔ آدمی غاروں کے اندر سے پکارے، چٹانوں میں سے پکارے، زمین کے کسی کونے سے پکارے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی، میرے بارے میں اگر بندے آپ سے پوچھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اگر میرے بارے میں بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا اللہ کہاں ہے، تو آپ جواب نہ دیجئے، آپ رکیے، میں خود ہی جواب دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں فإنی قریب، ارے میں تو تمہارے نزدیک ہوں، مجھ سے زیادہ تم سے نزدیک کون ہے؟